حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نماز کے ارکان کو اطمینان و سکون کے ساتھ ادا فرماتے۔ ذوق عبادت میں آپ بکثرت نوافل کھڑے ہو کر ادا فرماتے، اس لیے پاؤں آپ کے متورم ہو جایا کرتے تھے، جیسا کہ یہ بھی ایک سنت ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ حضور شب میں رات میں اتنا قیام فرماتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا۔ اور آپ کے محلے کی مسجد، جس کو آج حضرت کی مسجد کہا جاتا ہے، اور اس وقت مسجد علی آقا کے نام سے وہ مسجد مشہور تھی، آپ اس مسجد میں باضابطہ امامت فرماتے تھے، اور مستحب صورتیں جو نماز میں پڑھنے کی بیان کی گئی ہیں، فجر اور عشاء میں طوال مفصل، ظہر میں اوساط مفصل، اور عصر و مغرب میں قصار مفصل تلاوت فرماتے تھے۔ اب یہاں سے آج ہماری مسلم قوم کو یہ جان لینا چاہیے کہ پنج وقتہ نماز میں امام صاحب اگر سنت کے مطابق سورے پڑھیں تو ان سے اتفاق رکھنا چاہیے، نہ کہ ان کو برا بھلا کہیں۔ جیسے فجر کی نماز اگر امام صاحب پڑھیں تو امام صاحب کے لیے ذمہ داری ہے، مستحب ہے کہ وہ تقریباً چھوٹی آیتیں 40 سے 60 آیتوں کے درمیان پڑھیں، جس کو طوال مفصل کے سورے کہا جاتا ہے، تو طوال مفصل نماز فجر میں ادا کریں۔ مغرب میں خاص طور پر عصر اور مغرب میں قصار مفصل چھوٹے سورے پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، اور اس میں اگر لوگوں کا یہ اصرار ہوتا ہے کہ پہلی رکعت بڑی لمبی کریں تاکہ ہم آ بھی جائیں تو ہم وضو کر کے مسجد میں نماز میں شامل ہو جائیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جس نماز میں سورے مختصر پڑھنے کا حکم ہے اس میں طویل سورے پڑھنے کی گزارشیں ہوتی ہیں، اور جس نماز میں سورے طویل پڑھنے کا حکم ہے اس میں مختصر کرنے کی گزارشیں ہوتی ہیں۔ تو امام نماز کی سنتوں سے اور اس کے مستحبات سے واقف ہوتے ہیں، مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ امام کے حوالے ہو جائیں، امام کے امام نہ بنیں۔ یہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار تھا، اور ہر نماز نہایت پرکیف اور نشاط انگیز ہوتی تھی، اور جو حضرات نے دیکھا ہے وہ بخوبی جان سکتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے نماز ادا فرماتے تھے۔ اور عبادت کا یہ شوق اور یہ انہماک رمضان المبارک میں انتہائی کمال کو پہنچ جاتا تھا۔ موسم کی سردی و گرمی آپ کے رمضان کے روزے میں کبھی حارج نہ ہوئی۔ قرأت قرآن سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے، اور آپ کی بڑی عمر میں پیرانہ سالی میں بھی تراویح کے موقع پر 1 یا 2 قرآن ضرور سنتے، اور اپنے مریدین کو بھی تراویح میں کم از کم 1 قرآن سننے کی تاکید فرماتے اور ترغیب دلاتے۔ اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ حضرت اپنی مبارک زندگی میں آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا بڑا اہتمام فرماتے۔ اس وقت آپ تہجد کی نماز باجماعت ادا فرماتے، جس میں کم از کم 1 قرآن شریف نماز تہجد میں مکمل کیا جاتا، اور رمضان کے آخری عشرے میں آپ پر صفات ملکوتیہ کا ظہور ہونے لگتا، فرشتوں جیسے صفات آپ پر ظاہر ہونے لگتے۔ چنانچہ لکھا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حالت بخار میں آپ حسب معمول کھڑے ہو کر نماز تراویح ادا فرما رہے تھے۔ عرض کیا گیا کہ حضرت آپ بیٹھ کر نماز ادا فرمائیں تو مناسب ہے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ ہر چند پیر و خستہ دل و ناتواں شدم، ہر گہ کے ذکر دوست شنیدم جواں شدم، جس کا معنی و مطلب یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا اگرچہ کہ بوڑھا اور خستہ دل کمزور ہو چکا ہے، لیکن جب بھی اپنے آقا کا ذکر سنتا ہے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح آپ نے شعر میں ذکر فرمایا۔ اور عید الفطر کی رات متبرک اور بھی راتیں، اس میں آپ رات بھر مسجد ہی میں مشغول عبادت رہ کر نماز فجر ادا فرمانے کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے۔ اور آپ غور کریں، آج متبرک راتیں آتی ہیں، عید کی رات آتی ہے تو ہمارے لوگ بازاروں کی زینت اور شاپنگ میں مصروف ہوتے ہیں۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ رات بھر مسجد میں گزارتے تھے، نماز فجر ادا کر کے گھر تشریف لے جاتے، اور عیدین کی نماز میں بالالتزام عیدگاہ کی صف اول میں آپ نماز ادا فرماتے تھے۔ اور جمعہ کے اہتمام کا بھی آپ کا یہی حال تھا کہ صبح سے نماز جمعہ تک تلاوت کلام مجید و ذکر اور اوراد و وظائف میں مشغول رہتے۔ اول وقت مکہ مسجد تشریف لے جاتے، اور صف اول میں امام صاحب کے عین پیچھے نماز ادا فرماتے۔ ایک مقام پر اسی آپ کے ملفوظات میں لکھا گیا ہے کہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز عصر سے پہلے
والی سنتوں کی جو پابندی کرتا ہے کہ اس پابندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ خیر پہ فرمائے گا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا۔